یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ بات ہر شخص کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے جس کے لیے مال و دولت دنیا اور رشتہ یہ سب اس کے دین کے آگے حجاب بن جائیں اور دین پر عمل مشکل ہو جائے۔ ورنہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال و دولت دنیا کسی کی بخشش کا سبب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بزرگ لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ خدا کی محبت میں مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اب کھلانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ تو کھلائے گا کیسے؟ معلوم یہ ہوا کہ خدا کی محبت کی ایک مثال مال کا وہاں خرچ کرنا ہے جہاں اسے کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے مال و دولت دنیا بھی خدا کی جلیل القدر نعمت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روپیہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ جملہ بہت بڑا ہے۔ روپیہ ہاتھوں کی میل نہیں، بلکہ ایک ایسی جلیل القدر نعمت ہے کہ کروڑوں نہیں اربوں لوگ اسی کے لیے زندہ رہتے ہیں، اسی سے زندہ رہتے ہیں، رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، یہ نظم چلتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ علامہ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ وہم اور گمان کے بت ہیں اس کے لیے جو ان کا پجاری ہے، اور جو پجاری نہیں ہے اس کے لیے یہ بت نہیں ہے بلکہ ترقی کے زینے ہیں اور قرب کی سیڑھی ہے۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن صرف اس لیے بخشے جائیں گے کہ انہوں نے رشتہ داریاں نبھائی ہوں گی۔ تو پھر رشتہ داری بت تو نہ ہوا؟ اگر رشتہ داریاں بت ہیں اور جو ان کو نبھاتے ہیں وہ مطلق طور پر ان بتوں کے پجاری ہیں، تو کسی کی رشتہ داری نبھانے پر بخشش نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ فرمایا بہت سے لوگ ہیں جو ماں کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی ماں سے اچھا سلوک کیا ہوگا۔ بہت لوگ ہیں جو باپ کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے باپ کی تعظیم کی ہوگی، باپ کی رضا میں رضا اور اس کی ناراضگی کو مصیبت سمجھا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہمسایوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے کیونکہ انہوں نے تمام عمر اپنے ہمسائے کا لحاظ رکھا ہوگا۔ بہت لوگ ہیں جو فقیروں، مساکین کو، فقراء کو، یتیموں کو جو بے وجہ پکڑ لیے جائیں، قیدی بنا لیے جائیں، ان کو، ان کے گھر والوں کو کھلانے پلانے کی وجہ سے بخشے جائیں۔ تو پھر یہ سب بت تو نہ ہوا؟ بت اس کے لیے ہے جس کے لیے یہ سب کچھ راہ حق میں حجاب بن جائے۔ مثلا مال و دولت قارون کے پاس بھی تھا، اس کے لیے بت بن گیا۔ قرآن مجید میں ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ اونٹ اٹھاتے تھے ان چابیوں کو، ایسے ایسے بڑے گودام تھے اس کے پاس سونا چاندی رکھنے کے کہ جن کے تالوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مالدار آدمی ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ بت بن گئے اور وہ اسے پوجنے لگا اور ہدایت کی آواز کو پس پشت ڈال دیا۔ مال و دولت حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، لیکن ان کے لیے بت نہیں بنا بلکہ بتوں کو توڑنے کا سبب بن گیا۔ تو فی نفس ہی مال و دولت بھی خدا کی نعمت ہے اگر درست جگہ پہ خرچ کیا جائے اور جائز اور حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے، خدا کی نعمت۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اس فلسفہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور مثال دی ہے دو لوگوں کی، دو دوستوں کی جن کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ان لوگوں کو سنا دیجئے دو لوگوں کی مثال کہ ان میں سے ایک کو خدا نے باغات دیے، ایک کو، دوسرے کو نہیں دیے، ایک کو دیا دوسرے کو نہیں دیا۔ اب جس کو نہیں دیا وہ شکر گزار تھا حالانکہ اس کے پاس نہیں تھا، اور جس کو دیا وہ اس دیے ہوئے کی بنیاد پہ ناشکرا ہوگا۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ پھر اس کا وہ دوست جس کے پاس نہیں تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تو بگڑ گیا ہے اس مال کی وجہ سے، بہک گیا ہے ان باغات کی وجہ سے، ان قریب ایک وقت آئے گا جب سب اجڑ جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ بگڑتا تو، نہ بہکتا تو، اپنے دین کو، نظریے کو اور عقیدے کو برباد نہ کرتا تو اسی باغ میں سے فقیروں کو کھلاتا، مساکین کو کھلاتا، مسافروں کو کھلاتا اور وہاں لگاتا جہاں لگانا چاہیے تھا، تو پھر اس کے لیے وہ باغ وبال نہ ہوتا، اس کے لیے وہ نعمت ہوتا۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند قرآن مجید نے واضح طور پر کئی جگہ پہ دنیا کی حقیقت بتائی ہے۔ لفظ دنیا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور عربی گرامر کے اعتبار سے سب سے گھٹیا چیز کو کہتے ہیں، اور دنیا میں وہ سب کچھ ہے، بلکہ ہم بھی ہیں۔ دنیا میں کعبۃ اللہ بھی ہے، دنیا میں روضہ رسول بھی ہے، تمام کے تمام انبیاء اور اولیاء اسی دنیا میں رہے ہیں، کھاتے پیتے رہے ہیں، چلتے پھرتے رہے ہیں، یہاں کا لباس پہنا ہے، یہاں کا کھانا کھایا ہے، یہاں کا پانی پیا ہے، اسی دنیا میں رہے ہیں، تو پھر یہ سب سے گھٹیا تو نہ ہوئی؟ سب سے گھٹیا اس اعتبار سے ہے کہ جب سب سے بڑے اور سب سے جلیل القدر ذات کے مقابلے میں آ جائے اس وقت سب سے گھٹیا ہے، اور جب اسی ذات کے لیے رستے کو آسان کر دے تو پھر یہ دنیا گھٹیا نہیں رہتی، یہ قرب اور ولایت کی سیڑھی بن جاتی۔ اسی رکوع سے آگے فرمایا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کا پانی کو آسمان کی طرف نسبت اس لیے دی ہے کہ بظاہر وہ اوپر سے برستا ہے، ورنہ پانی آسمان سے کب برستا ہے؟ پانی تو بادل سے برستا ہے۔ اگر بیچ میں بادل نہ ہو تو پانی کہاں سے برسے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے کہ سورج حرارت دیتا ہے اور بادل پانی برساتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مظاہر ہیں اور مخلوق ہیں، بادل بھی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، اور اسی مخلوق کے اندر کی انرجی کو اور ان چیزوں کو جو خدا نے یہاں پیدا کی ہیں اگر آپ اپنے علم سے مسخر کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھی مصنوعی بارش برسا لیں گے۔ اس سے فطرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ قدرت کو کوئی اثر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ مخلوق کے اندر مخلوق کے کام کرتی، جو کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ چنانچہ جنہوں نے کرنا چاہا انہوں نے کر کے دکھا دیا، بیچ میں سبب ٹھہرتا ہے۔ کماء انزلناہ من السماء، اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے، جب برستا ہے تو اس سے پھر جڑی بوٹی سر نکالتی ہے، گھاس پھوس اگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر زمین زرخیز ہو، بنجر نہ ہو، وہاں مسلسل پانی برستا رہے، سورج کی حرارت پہنچتی رہے تو کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی سر نکال لیتی، چاہے کارآمد ہو یا نہ ہو، بہرحال حیات ضرور اس سے پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر زمین میں صلاحیت ہے اسی قدر حیات پیدا ہوگی، صلاحیت جتنی کم ہوگی اسی قدر گھاس کم اگے گا، وہ سارا پانی جذب کر کے پھر حرارت سے اڑا دے گی، لیکن اگر زمین میں صلاحیت ہے تو پھر وہ اس سے گھاس کچھ نہ کچھ اگائے گی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کسی زمین پر جب پانی برستا ہے اس میں پھر گھاس پھوس اگتا ہے، پھر جب وہ اگ کے توانا ہو جاتا ہے، اپنی جڑوں کو زمین میں پیوست کر لیتا ہے، پھر حرارت لگتی ہے، ہوا چلتی ہے، وہ سوکھ جاتے ہیں۔ جب وہ سوکھتا ہے، سوکھتے پھر ایک وقت آتا ہے جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہی جو اگا تھا ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ ہوا میں اڑنے لگتا ہے تو اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی زندگی کی مثال دے رہا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقی مثال، اور اس مثال کو دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں
کہ یہ ساری دنیا ہی اصل الاصول ہے، اور یہ جو سکل ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کبھی بھی لطافت کی طرف نہیں لوٹے گا، یا اس کی ابتدا لطافت سے نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے، ان لوگوں کے لیے مثال ہے، ورنہ یہ پلر کنکریٹ کا، یہ کنکریٹ کا پلر ہے، اس کے ساتھ اب سر ماریں تو یہ گھاس نہیں ہے، یہ کنکریٹ کا پلر ہے، سر پھوڑ دیں گے۔ یہ ساری کی ساری ثقیل چیزیں اپنی ذات میں ثقیل ہیں، ان کی ابتدا لطافت سے ہوئی ہے، ان کی انتہا لطافت پر ہوگی، لیکن درمیان میں یہ سب ثقل۔ لیکن قرآن مجید اس کی بات کرتا ہے ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے، یعنی اس کی اصل جو شروع میں تھی اور اس کی نہایت جو اس کے آخر میں ہوگی وہ لطیف ہے۔ جسے تم ثقیل سمجھتے ہو اس کی نہایت اور اس کی انتہا ایسی لطیف ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بچے گا، سارا کچھ ہی ایک انرجی سے دوسری انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جیسے لکڑی وزنی ہے، ٹھوس ہے، جب آپ اس کو جلاتے ہیں پھر وہ دھواں بن جاتا ہے، جب وہ دھواں بنتا ہے تو وہ نہایت لطیف ہو جاتا ہے، نہایت لطیف۔ پھر جب آپ اس کو الگ الگ کریں گے تو اور بھی لطیف ہو جائے گا۔ تو ایک ثقیل چیز لطیف شے میں بدل جاتی ہے، چیز وہی تھی لیکن آگ لگنے سے وہ لطیف ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری کائنات جو تمہیں ثقیل لگتی ہے، ہم اس کو رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے لطافت کی طرف لے جائیں گے کہ جیسے یہ تھی ہی نہیں۔ لیکن جب تک یہ ہے، موجود ہے، اسی کثافت کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، اسی کثافت کے اندر تمہیں دیکھا جائے گا۔ یہ جتنے بھی صوفیاء ہیں جو جنگلوں میں گئے ہیں اور جنہوں نے کہا ہے دنیا کوئی شے نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ اعتبار ہے، ورنہ دنیا سب کچھ ہے، دنیا بہت بڑی شے ہے، دنیا پر ہی تو آخرت ہے، دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں ہی جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، دنیا میں ہی سب کچھ ہے، رب العزت ہے مظاہر کے اندر، مظاہر ثقیل بھی ہیں، خفیف بھی ہیں، خود خدا کی ذات کے جلوے ہیں لطافت میں، کثافت میں۔ یہ دیکھیں یہ جسم کثیف ہے لیکن اس کے اندر روح لطیف ہے، جسم بھی اس کی مخلوق ہے، روح بھی اس کی مخلوق ہے، لیکن روح لطیف ہے، جسم کثیف ہے۔ تو کثافت اور لطافت دونوں کے اندر خدا کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی شے نہیں ہے جو اس کے علم سے خارج ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اپنی علم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر جزئی کو جانتا ہے، علم کے اعتبار سے۔ یہ بات بھی اس لیے فرمائی ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں ذات کے اعتبار سے ہر جزئی میں موجود ہوں تو پھر لوگ ہر شے کو خدا کہنا شروع کر دیں گے۔ لطافت اور کثافت کی اس تقسیم میں لطیف اور کثیف چیزوں کے ان سب اجزاء کے اندر خدا کے جلوے، میں کیسے کہہ دوں کہ ساری کی ساری دنیا ذلیل ہے؟ کیسے کہہ دوں کہ دنیا مردار ہے؟ اب آپ وہ حدیث لائیں گے کہ جس میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، تو کون سے طالب کتے ہیں؟ جو اس کو کھاتے ہیں اور کھا کے ہضم کر جاتے ہیں، وہ کتے ہیں۔ ورنہ خدا نے فرمایا ہے کلو واشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ اب کھائے گا کہاں سے؟ دنیا کے مال سے ہی کھائے گا، دنیا کے مال سے ہی پیے گا۔ اب قرآن فرماتا ہے کھاؤ اور پیو، پھر قرآن فرماتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرو۔ جان کی حفاظت کس سے ہوگی؟ سردی میں اپنی جان بچاتا ہوں سرد کپڑے پہن کے، گرمی میں گرمی سے بچتا ہوں، ہلکے کپڑے پہنتا ہوں، ٹھنڈی جگہ بیٹھتا ہوں، ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہوں، جان بچاتا ہوں، یہ ساری دنیا نا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کھاؤ اور پیو، موسم کے اعتبار سے کھاؤ، موسم کے اعتبار سے پیو، حالات کے مطابق کھاؤ، حالات کے مطابق پیو۔ اگر اس کے الٹ کھاؤ پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، تم پر اپنی جان کی حفاظت لازم ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ دنیا مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں۔ کون سی دنیا مردار ہے؟ وہ دنیا مردار ہے، وہ دنیا مردار جس کو اقبال کہہ رہا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ وہ دنیا جو بت بن جائے وہ دنیا مردار ہے، اس دنیا کا طالب کتا ہے۔ وہ دنیا جو بت نہ بنے وہ دنیا مردار نہیں ہے، اس کا طالب کتا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ایک قسم وہ ہے جس سے آدمی کا دین بھی سنور جاتا ہے، جس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کہاں سے لائیں وہ لوگ
کہ جن کا مال صرف ان کا یا ان کے بچوں کا مال نہیں ہوتا، ہمسائے کا بھی، والدین کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں ان سب غریبوں کا بھی، مسکینوں کا بھی، ان مظلوم لوگوں کا، مجبور لوگوں کا، ان مقہور لوگوں کا، جن پر سامراج نے، جن پر سرمایہ دار نے، جن پر سیاست نے، جن پر ارباب اختیار نے، جن پر بیوروکریسی نے، جن پر دیگر لوگوں نے ظلم ڈھائے۔ قرآن حدیث میں بہت جگہ پہ ہے کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن صرف اس لیے بخشے جائیں گے کہ انہوں نے دل جیتے ہوں گے اور لوگوں کو کھلایا پلایا ہوگا۔ یہ بھی ایک سبب بنے گا بخشش کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی کل کائنات ہے۔ احکام دو طرح کے ہیں، خدا فرماتا ہے ایک کا تعلق میری ذات سے ہے، ایک کا تعلق اس دنیا سے جس میں تم رہتے ہو۔ ایسا ہو جائے گا کہ میں اپنے حقوق چھوڑ دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جن کے حق تم نے مارے ہیں، جن کے حق تم نے مارے ہیں، جن کا حق تم نے کھایا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے جمع کیا ہے اور دوسروں کے بچوں کو بھوکا رکھا ہے، چنانچہ ان کی پکڑ کروں گا۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا مفلس کون ہوتا ہے؟ تو دوستوں نے کہا جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ تو فقیر ہے، اور میں خود فقیر ہوں۔ دیکھیے اپنی حیثیت بتا رہے ہیں، دنیاوی حیثیت، دنیاوی۔ میں کہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حیثیت کس کی ہے؟ وہ عرب کے تاجور بن گئے اور سردار بھی بن گئے اور سب کچھ ان کو دے دیا، پھر بھی فرمایا میں فقیر ہوں۔ یا اللہ میں مسکین ہوں، مجھے مسکینوں میں رکھ، کل جب مجھے اٹھائے تو پھر مسکینوں میں مجھے اٹھانا۔ ہاں ایک غزوہ کے موقع پہ یہ کہتے ہیں مجھے عرب، مجھے روم، مجھے ایران، یہ سویلائزیشن تھی اس دور میں بڑی بڑی، روم و ایران کی، اس کی بھی چابیاں دے دیں، اس کی بھی فتح کی مجھے بشارت دے دی، یہ سب کچھ میرے دوست ایک دن آئے گا غالب ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا غالب ہو جائیں گے، لیکن مجھے خطرہ اس دن سے ہے جب یہ غالب ہو جائیں گے تو پھر یہ اس میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت ان کو بتا دینا کہ دنیا مردار ہے۔ جب یہ اس میں پڑ جائیں اور مجھ سے رہ جائیں، میری دعوت سے رہ جائیں، میرے ویژن سے رہ جائیں، میری فکر سے رہ جائیں، میرے خدا کو چھوڑ دیں، میرے دین کو پس پشت ڈال دیں، اس وقت انہی کو بتا دینا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، تاکہ یہ پلٹ آئیں، تاکہ یہ پھر سے پلٹ آئیں، جیسے ابتدا کی تھی ویسے ہی ان کی انتہا ہو۔ اور خدا دیکھ رہا ہے کہ میں نے ان کو اس طرح سے شروع کیا اور یہ کدھر چلے گئے۔ تو دنیا مردار ہے اس کے لیے جو بذات خود کتا ہے، جہاں سے مل جاتا ہے کھا لیتا ہے۔ رشوت کا مل گیا کھا گیا، ڈاکے کا مل گیا کھا گیا، کرپشن کا مل گیا کھا گیا۔ یہ کتنا کھاتے ہیں سیاسی، پیٹ بھرتا ہے کسی کا؟ بھرے گا بھی نہیں۔ قرآن مجید میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، موت سے پہلے اگر کمینوں کے پیٹ بھر جاتے تو خدا یہ نہ کہتا کہ جمع کرنے والے رک گئے، فرمایا کھاتے ہی رہیں گے اور مر جائیں گے۔ اس لیے کبھی پیٹ نہیں بھریں گے جن کے پیٹ تندور کی طرح ہیں جہاں ہر چیز لگ جاتی، ان کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے۔ پیٹ اسی کا بھرے گا، پیٹ اسی کا بھرے گا جس کے پیٹ کے اندر کچھ اور بھی جگہ ہوگی کسی شے کے لیے جو اس کو بھر دے گی۔ جب ان کا پیٹ ہے ہی صرف مال کے لیے تو نہ مال ختم ہوگا نہ پیٹ بھرے گا۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، یہ وہم اور گمان کے بت ہیں ان کے لیے جنہوں نے انہیں بت بنایا ہوا ہے۔ وہ پجاری ہیں، اسی بت پرستی میں مر جائیں گے۔ اور جو خدا کے بندے ہیں، موحد ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، خدا کے رسول کو مانا ہے اور اس دین کو مانا ہے جو دین ہم نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، وہ کبھی بت پرستی نہیں کریں گے، مال و دولت کو بت نہیں بنائیں گے۔ ان کے لیے اخلاق بھی کوئی چیز ہوگی، ایتھکس بھی کوئی چیز ہوگی، سویلائزیشن بھی کوئی چیز ہے، تہذیب بھی کوئی چیز ہے، ماضی بھی کوئی چیز ہے، فکر بھی کوئی چیز ہے، نظریہ بھی کوئی چیز ہے۔ یہ ایک ایک پلیٹ پہ بک جانے والے۔ اسے سیاسی اعتبار سے نہ لیجئے گا، میں دوسرے اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، کئی لوگ ہیں جو بڑے ہلکے سستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کے لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، پیچھے بھس رہ جائے گا۔ بھس کی خاصیت یہ ہوتی ہے، آپ میں سے جو ذمہ دارہ کرتے ہیں جانتے ہوں گے، ہوا جب چلتی ہے تو جدھر ہوا ہے ادھر بھس ہے۔ تو فرمایا پیچھے جو لوگ رہ جائیں گے آخری زمانے میں وہ بھس کی طرح ہوں گے، ہوا چلی اڑ پڑے، ادھر کسی نے پھونک مار دیا تو ادھر بھاگ پڑے، ادھر کسی نے پھونک مار دیا تو ادھر بھاگ پڑے۔ نہ دین، نہ ایمان، نہ نظریہ، نہ عقیدہ، نہ ویژن، نہ فکر، نہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اس ہوا پر ہوں گے جو چلا دی جائے گی اور جدھر ہوا ادھر بھاگ رہے ہیں۔ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، جس کو اللہ مال دے، جس کو دولت دے، جس کو رزق کی وسعت دے، وہ تلاش کرے کہ بھوکے کہاں کہاں ہیں
شاید اس کی بخشش کا سبب ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، جو آدمی سروسز دیتا ہے، خدائی خدمتگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کے اندر ایک اطمینان بھر دیتا ہے جو اور کسی کے وجود میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ اتنا سٹرونگ آدمی ہوتا ہے جو خدائی خدمتگار ہوتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے۔ کھلائے گا کیسے؟ ہوگا تو کھلائے گا۔ جس کو نہیں دیا تو اس کا دین یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، لیکن کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ کمائی کرنے والا بھی خدا کا دوست ہوتا ہے۔ لہذا صوفیاء نے آج تک جو کہا ہے کہ دنیا مردار ہے، دنیا کو چھوڑ دو، تو وہ دل سے دنیا کو بھلا دو، ورنہ جو دنیا کے اندر ہے، اگر دنیا کا استعمال درست کرتا ہے تو وہ دنیا دنیا نہیں رہتی، وہ دنیا اس کا دین بن جاتا ہے، وہ دنیا اس کی ولایت بن جاتی ہے، وہ اس کی بزرگی بن جاتی ہے، وہ اس کے درجات بن جاتے ہیں۔ ایک اینٹ ایک مسجد جو دنیا میں بنائے گا تو ہم اس کے لیے بہشت میں گھر بنائیں گے، تو دنیا میں جو مسجد بنتی ہے وہ دنیا کے میٹیریل سے بنی، کنکریٹ استعمال ہوا، سیمنٹ ہوا، اینٹ ہوئی، سارا دنیا کا مال ہے۔ لگایا دنیا کا مال دنیا میں، لیکن لگایا اس جگہ جہاں لگانا چاہیے تھا، تو فرمایا وہی گھر جو آج اس دنیا میں خدا کا گھر کنسیڈر کرتے ہیں، وہی گھر ہم اس کو بہشت میں بدلے کے طور پر، محل کے طور پر دے دیں گے۔ یعنی دنیا میں اچھی جگہ انویسٹ کرے گا تو یہ دنیا کا مال اس کے لیے بت نہیں رہے گا، یہ اس کی بہشت کی جاگیر بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔